حدیث ذہن میں آئی. مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ تمام احباب بڑے ہی مصروف ترین لوگ ہیں. ایک چھوٹی سی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. جب رمضان المبارک کے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے. وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. ہمیں بہکانے والا کون ہے؟ شیطان. ہم سے گناہ کروانے والا کون ہے؟ شیطان. تو جب شیطان بند ہے پھر تو گناہ نہیں ہونے چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. تو بھائی شیطان تو بند ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں شیطان نے تو آنے سے ہی معذرت کر لی ہے. شیطان پاکستان میں نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہاں پر مجھ سے بڑے بڑے موجود ہیں. ہاں کبھی کبھی کوئی ٹپس لینے کے لیے اگر وہ پاکستان میں بھولے بھٹکے سے آ جائے تو آ جائے، ورنہ پاکستان میں تو کام بنتا ہی نہیں ہے شیطان کا. تو جب شیطان قید ہو چکا ہے قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، تو پھر سر عام گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر یہ فحاشی اور یعنی کیوں ہے؟ پھر یہ ناپ تول میں کمی کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر دوسرے کے مال کو کیوں غصب کیا جا رہا ہے؟ پھر حقوق کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے؟ سر عام روزے کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ بھٹکانے والا، بہکانے والا، پھسلانے والا تو شیطان ہے، وہ تو قید ہے. تو اب گناہ کون کروا رہا ہے؟ ایک آیت سنائیں. اللہ رب العالمین نے، ذرا توجہ رکھیے گا، اس شیطان کا پتہ کرنا ہے نا، یہ بہکانے والا کون ہے. چیئرمین تو بند ہے نا، پھر کون بیکار ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے بالا خانوں میں رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، لیکن درخت کے قریب نہ جانا. آدم کو جنت میں زندگی عطا کرنے سے پہلے شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو. شیطان کہتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، غرور کیا، سجدے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ فخرج منها فانک رجیم، جنت سے نکل جاؤ اور جنت پر تمہارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت تک تمہارے اوپر لعنت برستی رہے گی. شیطان کو جنت سے بے دخل کر دی گیا. اب شیطان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. شیطان کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. جب جنت سے شیطان کو بے دخل کر دیا تو بابا آدم کو اور اماں حوا کو کس نے بہکایا؟ پھل کھانے پر کس نے مجبور کیا؟ شیطان تو ہے ہی نہیں نا. تو بہکایا کس نے؟ میرے بھائیوں، یہ سارا ملبہ شیطان کے اوپر نہ لا دیں. یہ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کی رگوں کے اندر شیطان اس طرح صلاحیت کرتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے. بڑے شیطان پر ملبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے شیطان کو پہچانو، اپنے شیطان کو موت دو، اپنے شیطان کو تبلیغ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے، کرامن کاتبین، جو آپ کی نیکی اور بدی لکھنے پر مامور ہیں. لیکن ایک ساتھ شیطان بھی عطا کیا ہے. یہ ہمارے برے وسوسات، یہ برے خیالات، یہ برے ارادے، یہ حقیقت میں یہی شیطان ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ روزہ اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اندر غمخواری پیدا ہو، صبر پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی طاقت پیدا ہو، اور اپنے شیطان کو قابو کرنے کی جرت اور ہمت پیدا ہو.
یہ روزے کا مقصد ہے۔ رمضان